بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، مومنین، صالحین کی قبروں کی زیارت کی بحث چھڑی. اس میں کچھ مشروع ہے، کچھ ایسی ہے جس کا شریعت کی تعلیمات کی جس میں مخالفت ہوتی ہے شرعاً، جو صحیح نہیں ہے. اس ضمن میں شیخ نے یہاں ایک بڑا اہم گفتگو کا اور عنوان کا تذکرہ کیا: اصناف و حجاج القبور. قبروں کا حج کرنے والے، قبروں کے حاجیوں کی قسمیں. یہاں لفظ حاجی یا حج کا استعمال ہمارے ماحول میں لوگوں کو تھوڑا عجیب معلوم ہوگا، اس لیے تھوڑی سی وضاحت اور اس کو سمجھانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ آپ اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص اجر و ثواب کی نیت سے کسی قبر، کسی مشہد، کسی مقام کی طرف رخ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو یہ از قبیل حج ہی ہوگا. حج جس کو ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے یہاں عام سے عام مسلمان یہی جانتا ہے کہ ذی الحجہ میں حجاج کرام بیت اللہ اور اس سے متعلقہ امور جہاں جہاں مناسک حج ادا ہوتے ہیں، بیت اللہ سے لے کر منی، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات پر جو مناسک حج کی ادائیگی ہوتی ہے، ان تمام اعمال کے مجموعے کو حج کہتے ہیں. اور ان کو ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے آدمی عازمین حج کرنے والے، جن کو ہم حاجی یا حجاج کہتے ہیں، وہ سفر کر کے جاتے ہیں. حج اسی عمل کو کہتے ہیں، اور اس عمل کے کرنے والے کو حاج کہتے ہیں. حجاج اسی کی جمع ہے. حج یا حج کا لغوی معنی عربی زبان میں ارادہ اور قصد کرنا ہوتا ہے. اب اس میں جو حج جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، ایک مخصوص عبادت کے لیے مخصوص مقامات کی طرف سفر کرنا. اب یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے دین اسلام میں جو اعمال اپنے پسند کے بتائیں کہ ایسا کرو، وہ ظاہری اعمال ہوں، باطنی اعمال ہوں، قولی ہوں یا عملی ہوں، وہ عبادت کے معنی میں شامل ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب نماز پڑھنا عبادت ہے. اللہ نے کہا قربانی کرو، قربانی عبادت ہے. ایسے ہی اللہ نے کہا جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کیا گیا، مطالبہ کیا گیا، تو اس کا مطلب حج بھی عبادت ہے. یہاں ایک بات ذہن نشین کیجئے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں جو حرکات اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ سب عبادت ہے. جیسے قیام کرنا تعظیم کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس میں تکبیرات، تحلیل، دل کے اندر خشوع و خضوع، توجہ، یہ ساری چیزیں نماز کا حصہ ہے، ساری چیزیں عبادت ہے. اب جیسا رکوع اللہ کے لیے ہم نماز میں کر رہے ہیں، اگر کسی اور کے لیے کیا شرک. جیسا سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے شرک. جیسا جذبہ، توجہ قبلے کی رخ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو توجہ میں رکھتے ہیں، کیا اس طرح سے احسان بتایا کہ نا، اس طرح سے تم عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور بھی عبادت ہے. اگر ایسا تصور کسی نے کسی بزرگ کی قبر اور شخصیت کی طرف کیا تو شرک. بہت اچھی طرح سمجھیں. تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ نماز میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب عبادت کا حصہ ہیں. ایسے ہی حج میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، جتنے کام بتائے گئے ہیں، جتنے مناسک اور احکام ہیں، وہ سب عبادت ہیں. سفر کرنا، ہم یہاں سے جو ہے میقات پر اپنے راستے میں مکہ کی طرف جانے والے راستے کی جو میقات ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، میقات تک جاتے ہیں اور میقات سے پھر احرام باندھ کر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سفر، ہمارا یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ رکن کی ادائیگی کے لیے جو ہو رہا ہے یا اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ سفر بھی عبادت ہے. اس میں جو نیت ہوتی ہے، آدمی تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا ہے، یہ سفر ہے. سفر حج کا ہے، اسے ہم حج کہتے ہیں. اس سفر کو، پورے سفر کو
اور پھر اس میں بہت سارے اعمال شامل ہیں. اب اس میں طواف ہے، کیا کہتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، ہاں استلام ہے، ہاں وقوف عرفہ ہے، سعی بین الصفا والمروہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں عبادت ہیں، اس میں ذکر و تلبیہ اور کیا کیا سارے اعمال. ان میں سے کوئی اعمال جیسے حجر اسود کو چوما جاتا ہے، سنت رسول ہے، اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا. اب اس طریقے سے ہم اگر کسی اور چیز کو چوم رہے ہیں تو اس کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ اور رسول نے حجر اسود کو دیا ہے. کسی اور چیز کا اگر ہم طواف کریں، کسی کے مزار کا، کسی کے آستانے کا، کسی کے گھر کا، مکان کا، ہاں عقیدت و عبادت کے تصور سے اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو اللہ اور رسول نے تو صرف کعبۃ اللہ کے طواف کو مشروع کیا ہے. یہ اس کے مقابلے میں ایک بدعتی عبادت ہے جو آپ کسی اور کی کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پر اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. ایسے ہی اگر اجر و ثواب کی نیت سے کوئی شخص بیت اللہ کی بجائے، ہاں اس حج کی بجائے کسی قبر کی طرف جا رہا ہے، کہیں سفر کر رہا ہے کہ میں فلاں میری مراد پوری ہوگی، وہاں مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ اجر و ثواب دے گا، میری سنے گا ان کے وسیلے سے یا کسی بھی عقیدے کے تحت. اگر اس قسم کے عقیدت و محبت کے ساتھ اجر و ثواب اور فضیلت کے حصول کی نیت سے اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے کسی قبر کی طرف، کسی آستانے کی طرف، تو وہ اس آستانے اور قبر کا حج کر رہا ہے. وہ حاجی الی الحجاج الی القبور یہی لوگ ہیں. تو شیخ یہاں عنوان قائم کر رہے ہیں کہ جو لوگ قبروں کی طرف سفر کرتے ہیں، قبروں کے حاجی، ان کی کئی قسمیں ہیں. آگے میں ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں، اچھی طریقے سے سمجھیں. اور یہی منع ہے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد میں یہی معنی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف شد رحال نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی عبادت والا، اللہ کا قرب اور ثواب اور اجر پانے والا سفر ہے جو صرف مسجد حرام کی طرف ہو سکتا ہے، مسجد نبوی کی طرف اور بیت المقدس کی طرف. کسی کی قبر، کسی آستانے، کسی تاریخی مقام کے طرف ہاں آپ دنیاوی مقاصد کے لیے اگر جا رہے ہیں تو مقصد بدل گیا، وہاں اجر و ثواب کا معاملہ نہیں ہے. کسی جگہ آپ معلومات لینے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے، کوئی بڑی عمارت ہے تاریخی، وہاں اس کے بارے میں کیا کیا اس میں باریکیاں ہیں، اس میں انجینئر کے کون کون سے اصولوں کے کو اختیار کیا گیا ہے، یہ جاننے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس کا سفر جو ہے وہ عبادت والا نہیں ہے بلکہ حصول علم والا ہے، اپنے فن سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہے. اور پھر اسی طریقے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص سفر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر مقاصد بدل گئے تو دوسری بات ہو جائے گی. یہ اجر و ثواب کی نیت سے، عبادت کے اعتبار سے بحث ہو رہی ہے کہ کسی اور 3 مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا، وہ جگہ مسجد ہو، قبر ہو، آستانہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ حجاج قبور، قبروں کا حج کرنے والوں کی مختلف قسمیں ہیں. پہلی قسم قوم یقصدون القبور، یہ ایک لمبی چوڑی عبارت ہے، میں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے اس درس میں یہ بحث سمٹ سکے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، مردوں سے دعا مانگنے کے لیے. ہاں چنانچہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مقبور قبر میں دفن صاحب قبر سے جو ہے بیماریوں کی شفا کا مطالبہ کرتے ہیں. کچھ جو ہیں یہ طلب کرتے ہیں کہ میرے فلاں چیز گم ہو گئی ہے، شخصیت یا چیز گم ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، اسے لوٹا دے. کوئی اپنے بیٹے کی کامیابی کا سوال کرتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بارش کو نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں. کچھ جو ہے ذریت اور اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ قبروں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، قبروں کا حج کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں نے وقت شاہد تو بعضا ذالک بنفسی، میں نے بذات خود ایسی بعض چیزوں کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں تقریباً تمام عالم اسلامی کے گوشوں میں آپ یہ چیز پا سکتے ہیں، اور اس کے وجود کا کوئی مکابر ہی انکار کرے گا، کوئی ہٹ دھرم ہی یہ. اور پھر جو میں بیان کر رہا ہوں ہمارے یہاں گرد و پیش میں ہندوستان پاکستان میں تو اس کی کثرت ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ پیر صاحب کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، قبر پہ جا کے لوگ نہ جانے کیسی عبادات کے مراسم اور اعمال انجام دے رہے ہیں. دیکھ کر گھن آتی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ آج کے علمی دور، لوگ کہتے ہیں کہ علم بہت عام ہو چکا ہے، کہاں عام ہوا ہے. ہاں
اگر علم عام ہوتا، قرآن اور حدیث کی باتیں لوگوں کو معلوم ہوتی یا لوگ اس کی طرف مراجعات کرتے تو ایسی گھناؤنی حرکتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرنے والی ایسی حرکتیں ہرگز نہ کرتے جو آج کھلے عام ہو رہی ہیں مختلف جو ہے ایسے شرک کے اڈوں پر۔ آگے کہتے ہیں شیخ الاسلام کا کہتے ہیں، یقول شیخ الاسلام، علامہ ابن تیمیہ کی بات کو انہوں نے یہاں نقل کیا، کہتے ہیں کہ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحُجُّونَ إِلَى الْقُبُورِ، کہ یہ لوگ جو قبروں کی طرف حج کرتے ہیں، یہ دراصل وہی ان کا مقصد وہی ہوتا ہے جو مشرکین کا مقصد ہوتا ہے۔ مشرکین کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جو ارادہ کرتے ہیں مخلوق کی عبادت کا۔ مشرکین جب سفر کر کے جاتے ہیں اپنے بزرگوں اور مشائخ کے مقدس مقامات کی طرف، تیرتھ یاترا اور نہ جانے کیا کیا، یہ تیرتھ یاترائیں بھی غیر مسلموں کا حج ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو مشرکین کا مقصد ہوتا ہے کہ مخلوق کی تعظیم و عبادت کریں، وہ ان عباد حجاج قبور کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ ما یقصدہ العابدون للہ وحدہ، جبکہ اللہ اکیلے کی عبادت کرنے والے یہی چیز اللہ سے چاہتے ہیں۔ کیا پیارا جملہ کہا! ایک توحید والا انسان اللہ کی عبادت جو کرتا ہے، ویسے ہی مشرکین اپنے بتوں، اپنے معبودوں کی کرتے ہیں، اور ویسے ہی یہ قبر کا حج کرنے والے اپنے قبروں کی طرف رخ کر کے وہی چیز اختیار کرتے ہیں۔ منہم، ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کا ارادہ اپنی حاجت کو پورا کرنا اور اپنے سوال کی قبولیت ہوتی ہے کہ میرا سوال پورا ہو جائے، میری مراد پوری ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے۔ یقول، وہ کہتا ہے، ایسا شخص جو قبر پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہؤلاء اقرب الی اللہ منی، کہ یہ جو قبر والے صاحب ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قریب ہے اللہ سے، لہٰذا میں ان لوگوں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتا ہوں، لہٰذا فہم یتوسطون لی فی قضاء حاجتی، تو یہ میری حاجت کو پورا کرنے کے سلسلے میں میرے لیے واسطہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، کما یتوسط خواص الملک، یا ایسے ہی جیسے بادشاہ کے خاص لوگ، اس کے وزیر اور قریب کے لوگ جو ہے خواص، بادشاہ کے خواص، اس کے خاص مجلس کے لوگ اور قریب کے لوگ جو ہیں وہ واسطہ بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بادشاہ سے دور ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے پاس اگر کام کروانا ہے تو وزیر سے، اس کے کسی مصاحب، مشیر اور قریب کے آدمی سے دور والے لوگ کام لیتے ہیں، تو یہ دور والا جب اس کو وزیر کو کہتا ہے بادشاہ سے میرا یہ کام کروا دو، تو وہ وزیر بادشاہ اور اس کے بیچ میں واسطہ بنتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ قبر پرست یا قبر کی طرف حج کرنے والے جب اپنی حاجتیں اہل قبور کے پاس لے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ یہ صاحب قبر اور یہ قبر والے لوگ جو ہے اولیاء، یہ اللہ سے ہمارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، اور یہ ہمارے اس کے درمیان واسطہ ہوں گے جیسے بادشاہ اور عام آدمی کے درمیان بادشاہ کے مصاحبین اور قریب کے لوگ واسطہ بنتے ہیں۔ وقد ينظر لهم، اور کبھی یہ جو صاحب قبر، یہ قبر پر جانے والا آدمی ہے، ان قبر والوں کے لیے نظر مانتا ہے، یا او یاتی بقربات، یا قربت کے کچھ اعمال، عبادت کے کچھ اعمال انجام دیتا ہے جس میں نظر نہیں ہوتی، بغیر نظر کے بھی کچھ کام کرتا ہے، جیسے طواف کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ بِمَا يَنظُرُونَهُ وَيَهْدُونَهُ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ، اور جو نظر پیش کرتے ہیں، جو ہدیہ پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ان کی قبروں کی طرف پیش کر کے وہ ان قبر والوں سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کما یتقرب المسلمون، جیسا کہ مسلمان ایک صاحب ایمان اور اسلام والا آدمی ہے، وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، صدقات خیرات دے کر، قربانیاں پیش کر کے، صدقات اور قربانیاں پیش کر کے یہ اللہ کی قربت چاہتا ہے، اور ایک قبر کی طرف حج کرنے والا قبروں کے اوپر کچھ چڑھاوے چڑھا کر نظر اور نیاز کو پیش کر کے وہ قبر والوں کا تقرب چاہتا ہے۔ وَكَمَا يَهْدُونَ إِلَىٰ مَكَّةَ أَنْوَاعَ الْحَدْيِ، اور جس طریقے سے اہل اسلام حقیقی حج کرنے والے لوگ ہدی کو، قربانی کے جانوروں کو جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ کرتے ہیں یا لے جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان قبر کی زیارت کرنے والے لوگوں میں سے، حج کرنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں مَن يَجْعَلُ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ نَصِيبًا مِّن مَّالِهِ أَوْ بَعْدَ مَالِهِ، جو صاحب قبر کے لیے اپنے مال میں سے
ایک حصہ، ایک بڑا حصہ یا کچھ بعض حصہ جو ہے اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اور یجعل ولدہ کما کان المشرکون یفعلون بآلہتہم، یا اپنے بیٹے کو اس کے لیے کرتا ہے جیسا کہ مشرکین جو ہے، یا اس کی اولاد کو اس کے لیے مقرر کرتا ہے جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. چنانچہ مشرکین میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو متعین کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اب ایسے جانور کو نہ ذبح کیا جاتا، نہ اس پر سواری کی جاتی، اس وجہ سے کہ وہ گائے، وہ بیل یا وہ اونٹ جو ہے وہ سیبہ یا صائبہ بنا دیا جاتا، اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. کما کان المشرکون، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں قبر والے، جیسے کہ مشرکین جو ہے اپنے طواغیت اور اپنے بتوں کے لیے جو ہے جانوروں کو چھوڑتے تھے. ہاں، فہذا صنف، تو یہ جو ہے قبر کی زیارت کرنے والے یا قبر کی طرف حج کرنے والوں کی ایک قسم ہوئی. ہاں، الرد علی الاخنائی صفحہ 90 اور 91 سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے. الصنف الثانی، حجاج قبور کی دوسری قسم. ہاں، قال رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وصنف ثان، ایک دوسری قسم ہے جو اپنے قبروں کی طرف حج کرتے ہیں لما عندهم من المحبت للمیت، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو قبر میں دفن میت ہے اس کے تعلق سے ان کے دل میں محبت ہے، عقیدت ہے، اور اس کے تعلق سے شوق ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کے لیے عاجزی اور انکساری خضوع کے جذبات ہیں. فیجعلون سفر الی قبرہ، چنانچہ وہ اس کی قبر کی طرف سفر کرنا یا اس کی تصویر والی صورت اور شکل کی طرف رخ کرنا. ہاں، ان کے نزدیک خود اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی زندگی میں ان کی شخصیت کی طرف سفر کرنے کے قائم مقام ہوتی ہے. یعنی یہ لوگ سفر کرتے ہیں ان کی تصویر کی طرف، مجسمے کی طرف یا ان کی قبر کی طرف، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زندہ ہوتے تو ہم ان کی زیارت کے لیے ان کے جناب میں حاضر ہوتے. وَيَجِدُونَ بِذَلِكَ أُنْسًا فِي قُلُوبِهِمْ، ایسا کر کے وہ اپنے دل میں ایک انسیت اور طمانینت، سکون، راحت محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے کما یحصل لکثیر من المحبین، جیسا کہ بہت سارے محبت کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کی قبر کو دیکھتا ہے. محبوب کی قبر کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے، اطمینان مل رہا ہے. وَكَمَا يَحْصُلُ لِلْقَرِيبِ أَوِ الصَّدِيقِ إِذَا رَأَى قَبْرَ قَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ، اور جیسے کوئی قریبی شخص رشتہ دار ہو یا دوست ہو، اسے اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر کو دیکھ کر جیسے محسوس ہوتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ محبت اور تعظیم دینی ہے. لیکن ذالک حب و تعظیم دینی فهو اعظم تاثیرا فی النفوس. ہاں، لیکن یہ جو محبت ہے، یعنی جو قبروں کی زیارت کرنے والے سفر کر رہے ہیں، وہ ایک دوست کی، جیسے میں آپ اور ہم اپنے کسی رشتہ دار، والد فلاں اور فلاں کی قبر پہ جا کے ایک قسم کے جذبات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم والد صاحب کے یہاں آئے ہیں ان کے لیے دعا کرنے، تو یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. یا عام حالات میں دنیاوی اعتبار سے کسی کی قبر کو دیکھ کر کسی کو محسوس ہو تو وہ دنیاوی اعتبار سے بات ہوگی. لیکن یہ جو بزرگوں کے تعلق سے یہ محبت والا شخص سفر کر کے جا رہا ہے اور دل میں راحت و طمانینت محسوس کر رہا ہے، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ تعظیم اور محبت دینی ہے، یہ دلوں میں زیادہ اثر اور تاثیر رکھتی ہے. اسی لیے آپ غور کیجئے، بہت اچھا جملہ کہا کہ وَلِهَذَا يَجِدُ كُلُّ قَوْمٍ عِنْدَ قَبْرِ مَن يُحِبُّونَهُ وَيُعَذِّبُونَهُ، کہ ہر وہ لوگ، ہر وہ قوم جس سے وہ جو ان لوگوں کی قبر پر وہ لوگ جو اپنے محبوب اور اپنے تعظیم کردہ لوگوں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جو جذبات محسوس کرتے ہیں وہ ان کے علاوہ دوسروں کی قبر پر وہ جذبات ان کے نہیں ہوتے. وہ سکون، وہ محبت، وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہی کیوں نہ ہو. بڑی پیاری بات کہی. ایک آدمی سے ایک آدمی کو عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی، اب وہ اس کی قبر پہ جا کے اس کو لذت مل رہی ہے، لیکن اب اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی دوسرا شخص ہے، اس کی قبر پہ جا کے نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کی محبت کا جذبہ دل میں ہے، شوق ہے، اس لیے یہاں طمانینت مل رہی ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْ أَتْبَاعِ الْمَشَائِخِ وَالْأَئِمَّةِ، مشائخ، یہ صوفیوں کے صوفیہ اور دوسرے جو بڑے بڑے بزرگان ہیں، مشائخ اور ائمہ کے متبعین، ان کے مریدوں میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ یجدون عند قبور مشائخہم و ائمتہم ما لا یجدونہ عند قبور الانبیاء لا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کو ماننے والے ہیں، پیروں کو ماننے والے ہیں،
وہ اپنے پیروں اور اماموں کی قبر پر جا کر جو جذبات خوشی محبت طمانینت محسوس کرتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قبر پر محسوس نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی ان کو وہ مزہ اور لذت اور اطمینان نہیں ملتا۔ آپ ایسا پائیں گے ہاں ولا غیر ہی وذالک لأن الوجد الذي یجدونه لیس سببه نفس فضیلت المزور۔ کہہ رہے ہیں اب نقطے کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت اس کی کیوں ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی قبر پہ ان کو اطمینان مل رہا ہے اور اس سے افضل کی قبر پہ نہیں مل رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جذبہ جو اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں ہاں وہ زیارت کیے جانے والی شخصیت کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جو قبر میں مدفون ہے اس کی فضیلت کی وجہ سے یہ چیز مل رہی ہے، بلکہ اس کا سبب وہ محبت ہے، ہاں وہ تعظیم ہے جو اس نے اپنے دل میں قائم رکھی ہے، اگرچہ کہ وہ مدفون شخص اس محبت و تعظیم کا مستحق نہ بھی ہو، جس سے وہ محبت کر رہا ہے، جس کی وہ تعظیم کر رہا ہے، جس کی قبر پہ جا کے اس کو راحت مل رہی ہے، چونکہ اس نے بذات خود اپنے طور سے اپنے دل میں اس کی تعظیم محبت قائم رکھی ہے، اس لیے یہ محسوس کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی محبت و تعظیم کر رہا ہے وہ اس محبت اور تعظیم کا حقدار ہو ہی نہیں، لیکن اس نے دل میں بٹھا رکھی ہے۔ کچھ عبارت کے بعد یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ عُبَّادُ الْعِجْلِ، ایسا ہی معاملہ یہ بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کتنی پیاری بات کہی، اچھی طریقے سے دماغ میں بیٹھائی ہے کہ کسی کی قبر پر جا کر اس کو جو لذت مل رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، اس سے فضیلت والے کی قبر پر جا کر وہ لذت اور اچھا لگنے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، حقیقت نہیں ہے وہ، اس کا درجہ یا اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جس کو وہ مان رہا ہے، یا ہو یا نہ ہو۔ یہ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے دل میں اس نے ایسا مزاج بنا رکھا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے اس پر دلیل بہت پیاری دی، استدلال کیا کہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کا معاملہ ہے، جب بچھڑے کی عبادت کی تو اس کی تعظیم دل میں بٹھا لی، اب بچھڑا اس لائق ہے کیا؟ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن نے ذکر کیا، جو اس سے استدلال کیا انہوں نے، وہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کو پلا دیا گیا۔ یہاں قوس لگاتے ہیں ترجمہ کرنے والے کہ بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اشربو یہاں کھلا دیا گیا نہیں کہا، پلا دیا گیا کہا۔ شیخ صلاح الدین یوسف بھی اپنی کتاب احسن البیان میں اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اشربو کہا گیا اس لیے کہ پانی یا سیال مادہ جب پیٹ میں ڈالا جاتا ہے آدمی پیتا ہے تو یہ پورے جسم کو سیراب کرتا ہے، رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، پھیلتا ہے۔ کھانے کے مخصوص راستے ہیں وہ اسی سے گزرتا ہے، پانی اس کے مقابلے میں زیادہ پھیلتا ہے اور پورے بدن میں پانی کے اثرات ہوتے ہیں یا پانی ہوتا ہے۔ تو اشربو کا لفظ اسی اعتبار سے استعمال کیا گیا کہ جس کی بندہ عقیدت، محبت اور اس کے تعلق سے تعظیم کے جذبات رکھتا ہے، اس کے تعلق سے اس کا دل و دماغ میں وہ چیز رچ بس جاتی ہے۔ تو اب یہ جو بچھڑے کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، آپ سوچئے کہ بچھڑے کی محبت، بچھڑے کی تعظیم اور جو عبادت کے جذبات تھے بندگی کے، وہ ان کے دلوں میں گھل مل گئی، ان کے رگ و ریشے میں۔ اللہ نے کہا اشربو۔ یہاں علامہ ابن تیمیہ نے جو بات بیان کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی، اور یہ آیت کے مفہوم میں غور کرو تھوڑی دیر کے لیے، کیا بچھڑا اس کے لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے یا اس کو وہ مقام دیا جائے جو ان بچھڑا کی عبادت کرنے والوں نے دیا تھا؟ اس کے بارے میں تعظیم، اس کی سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے محبت کرنا، سواری نہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو یہ کرتے تھے، یہ ان کے کفر کے پاداش میں ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی۔ ایسے ہی اگر کوئی بزرگ پرستی، شخصیت پرستی کرتا ہے تو جس شخصیت کی وہ عبادت کر رہا ہے اس شخصیت کی محبت اس کے دل میں گھل مل جاتی ہے۔ اب اس کے قبر پر جا کر یا اس کا نام لے کر اسے لگتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے، جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ وہ ایسی چیزیں اس کے ساتھ کر رہا ہے جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اکثر مفسرین، شیخ الاسلام نے، علامہ ابن تیمیہ نے آیت نقل کرنے کے بعد کہا اے حب العجل ھذا قول الاکثرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، یعنی کیا پلا دیا گیا؟ اکثر لوگوں کے نزدیک بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ الا ان قال،
کچھ باتوں کے بعد کہتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں وَهَذَا الْجِنْسُ مِنَ الزِّيَارَةِ لَيْسَ مِمَّا شَرَعَهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لا إِبَاحَةً ولا ندبًا ولا استحبه أحد من أئمة الدین۔ قبروں کی زیارت کی یہ جو قسم ہے کہ اپنی ذاتی محبت و تعظیم کی بنیاد پر سفر کرنا، پہلے والی بھی واضح طور سے ممنوع ہے، اور یہ دوسری قسم، دوسری حجاج قبور کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جو اپنے محبوب کی قبروں پر جا کر راحت محسوس کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسی قبروں کی ایسی زیارت اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کی، اس قسم کی زیارت کو مشروع نہیں کیا، نہ اس کو مباح کہا، نہ مندوب کہا، نہ اس کو مستحب کہا۔ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی، ائمہ دین میں سے کسی نے بھی اس کو مستحب اور مندوب نہیں کہا۔ مستحب جس میں ثواب کا پہلو ہوگا، کیے تو ثواب، نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں، ہاں، اور مندوب یا مباح کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا کوئی اجر و ثواب اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو ائمہ دین میں سے بھی کسی نے بھی ایسی زیارت قبر کو جائز، مندوب، مستحب نہیں کہا۔ بل ہم متفقون علی النہی عن ھذا الجنس کلہ، بلکہ یہ سب کے سب جو ہے ہاں اس قسم کی تمام اس جنس کی تمام زیارتوں کو منع کرنے پر متفق ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ الرد علی الاخنائی صفحہ 91 سے 94 کے درمیان کی یہ کچھ عبارتیں ہیں۔ وبہذا یتبین، اسی سے صاحب کتاب نے کہا وبہذا یتبین ان قول دہلان، کہ دہلان یہ جو بدعتی شخصیت ہے اس کا کہنا واما تخیل المانعین المحرومین من برکاتہ ان منع التوسل الزیارت من المحافظۃ علی التوحید وان التوسل والزیارت مما یؤدی الی الشرک فهو تخیل باطل فاسد باطل، کہ یہ دہلان ایک بدعتی عالم ہیں، اس کی عبارت نقل کر رہے ہیں کہ جو لوگ منع کرنے والے ہاں اور اس عمل کی برکتوں سے محروم ہونے والے لوگوں کا تخیل ہے، ان کا خیال ہے، یعنی یہ جو علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر شرعی یا بدعتی سفر اور قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، اس پر تبصرہ وہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو اس سے منع کرتے ہیں وہ اور جو اس کی برکتوں سے محروم ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ توسل سے منع کرنا اور قبروں کی زیارت سے منع کرنا یہ توحید کی حفاظت کا حصہ ہے۔ توحید کو بچانے، توحید کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وسیلے بازی سے اور قبروں کی اس قسم کی زیارت سے روکا جائے۔ وَأَنَّ التَّوَسُّلَ وَالزِّيَارَةَ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْكِ، اور وسیلہ پکڑنا اور قبروں کی زیارت ان چیزوں میں سے ہے جو شرک تک پہنچاتی ہے۔ فَهُوَ تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ باطل، تو یہ دہلان کہتا ہے کہ ایسا یہ خیال فاسد ہے، باطل ہے۔ تو اس کا یہ کہنا، ہاں یہ جو اس نے الدرر السنیہ میں کہا، ہاں اس کا یہ کہنا صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کی روشنی میں یہ قول من المکابرہ والمعاندۃ بالباطل، یہ مکابرہ ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور باطل چیز کے ذریعے سے بحث اور حجت اور عناد اختیار کرنا ہے، ضد اختیار کرنا ہے، یہ اس کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، باطل کو پکڑ کر وہ حق چیز کو رد کرنا چاہتا ہے۔ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَحَدَ يَمْنَعُ التَّوَسُّلُ الصَّحِيحَ الْمَشْرُوعَ، تو کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے دہلان کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، علامہ ابن تیمیہ ہو، دوسرے علماء اسلام ہو، کوئی بھی صحیح اور مشروع وسیلے سے منع نہیں کرتا۔ شریعت نے جن وسیلوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، اور نہ ہی اس زیارت قبر سے بھی کوئی منع کرتا ہے جو بدعتوں اور شرعی مخالفت سے خالی ہو۔ ایسی زیارت کو بھی سب لوگ جائز کہتے ہیں جو شرعی آداب کے اندر کی جائے۔ وَإِنَّمَا الْمَمْنُوعُ، ممنوع کیا ہے؟ جس سے منع کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بناء العقائد علی الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ والمنامات واستحسانات الرجال وغیر ذلک مما یخالف صریح القرآن وصحیح السنہ وصحیح السنۃ واجماع سلف الامہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ممنوع یا ناپسندیدہ چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ ہے عقائد کو تعمیر کرنا، ایسے عقیدے بنانا جس کی بنیاد ضعیف، موضوع، جھوٹی حدیثوں پر ہو، خوابوں پر ہو، لوگوں کے اپنے استحسانات پر، کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اس کو شریعت اور عقیدہ بنا دیا، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کی بنیاد پر عقیدے کھڑا کرنا، بنانا جو کہ قرآن، صریح قرآن اور صحیح سنت و حدیث اور امت کے سلف کے اجماع کے خلاف ہو۔
یہ ممنوع ہے۔ وہذا من المحافظۃ علی التوحید دون شک، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید کی حفاظت کا یہ حصہ ہے، ایسا کرنا توحید کی حفاظت کا حصہ ہے۔ وکلام دہلان ھذا مستفاد من کلام سلفہ السبکی، دہلان کا یہ کلام دراصل اس کے سلف سبکی کے کلام سے لیا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ فَإِن قُلْتَ اگر تم یہ کہو الفرق ایضاً ان غیرہ لا یخشى فیہ محذور وقبرہ صلی اللہ علیہ وسلم یخشى الافراد، میرا خیال ہے کہ سبکی کا یہ جو قول ہے اور اس کا جو جواب ہے یہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، لہذا اگلے درس میں شاید ہمارا 10-15 منٹ مزید جائے، اس میں ہم اس میں اس کی یہ تفصیل پڑھیں گے۔ اور سبکی کے یہ قول میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک عام آدمی کی قبر کی زیارت کرنا اور بزرگوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں میں فرق یہ ہے، خود نقل کر رہا ہے سبکی کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں خطرہ نہیں ہے کہ آدمی کے دل میں تعظیم پیدا ہو عام آدمی کی قبر پر، لیکن بزرگوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک آدمی جاتا ہے تو وہاں خطرہ ہے، کیونکہ ان کے تعلق سے عقیدت، محبت، تعظیم موجود ہے۔ ہاں، تو اس بنیاد پر جو ہے انہوں نے کچھ باتیں کہی اور پھر اس کو استحالہ بنا کر اہل سنت کو رد کے مسلک اور موقف کو رد کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس کا یہ قول اور اس کی تردید آئندہ درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔